اسحاق علی ہیں ملتان سے کہ جی عمران سے متعلق سوال ہے کہ ان کے بارے میں یہ خبریں سرگرم ہیں، ان کو نااہل کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ رواں سال کے اختتام یا نئے سال کی شروعات میں ان کو نااہل کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی صدارت کے سے بھی الگ کر دیا جائے گا۔ پارٹی صدارت کیا ہے؟ عمران کے علاوہ کیا ہے؟ پارٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں تاحیات نااہلی اور سیاستدانوں کو دور کرنے کے قانون ٹھیک ہیں؟ ملکی سیاست پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بھیانک، بہت برے۔ سیاست سے وہ صدارت سے نکالنا یا اس کو نااہل قرار دینا تو فضول باتیں ہیں۔ بھٹو کو سزائے موت دے کے بھی کیا کر لیا تھا ضیاء الحق نے؟ آج اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ وہ نواز شریف جو کہا کرتا تھا پہلے اس کی اسیسینیشن کے قتل کے 2-3-4 سال بعد تک، جب تک وہ اس کو کیش کراتا رہا کہ میں ضیاء الحق شہید کے مشن کو پورا کروں گا، آج اس کو پوچھو ضیاء الحق شہید کی قبر کا راستہ کی طرح وہ بھول گیا ہوگا۔ تو یہ تو اوقات ہے۔ پولیٹیشین کو آپ پالیٹکس سے مار سکتے ہو، پھانسی چڑھا کے نہیں۔ نااہل کرنا تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، پی ٹی آئی ہے کیا؟ اور کوئی بھی بندہ نیم پاگل ہی سوچے گا کہ ان دو بلاؤں کو پھر کھلا وان مل جائے، کو پاگل ہی کرے گا یہ کام۔ اچھا جی، پی ٹی آئی، پھر پی ٹی آئی کیا ہے اس کے بغیر؟ آپ مجھے بتا دیں۔ پی ٹی آئی مینس عمران خان، فنشڈ۔ آخری ہے جی کہ اگر فوج سیاستدانوں کے درمیان میں آئے تو اسے سیاسی مداخلت کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ سیاستدانوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ ان حالات میں سیاسی جماعتوں میں صلح دفاعی یا ثالثی کا کام فوج کے علاوہ کون سا ادارہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نذیر احمد صاحب، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ جو مجھے جانتا ہے، پڑھتا ہے، اور 30-32 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے، وہ جانتے ہیں میری سوچ کیا ہے۔ میں اس جمہوریت کو ناپاک سمجھتا ہوں، فراڈ سمجھتا ہوں، دھوکہ سمجھتا ہوں، یہ بہروپ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جمہوریت ایک ایسی خوبصورت اس چڑیل کی طرح ہے، اس چڑیل کی طرح، خون پینے والی چڑیل کی طرح ہے، جس نے خوبصورت سا ایک روپ دھارا ہوا ہے۔ جو بندہ اس کو گلے لگاتا ہے، یہ اسی کی شارگ میں پنجے گاڑ دیتی ہے، ناخن اپنے دانت کاٹ دیتی ہے اور اس کا خون پی لیتی ہے۔ تو یہ جمہوریت، نہ یہ سیاستدان ہے، نہ یہ جمہوریت ہے۔ 75 سال میں لٹریسی ریٹ دیکھو، ڈوب مرنے کو کافی ہے۔ ملک کے ساتھ پاک لگائی ہوئی ہے اسلامی کی، تو اسلام کی تو بنیادی تعلیمات میں یہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، تم اپنے بچے نہیں پڑھا سکے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ نکلا ہے معاش سے۔ جس معاشرے میں معاشی انصاف نہ ہو، نظام ہی ایسا، امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر، اس کو تو معاشرہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو کوئی میلا مویشیاں ٹائپ کوئی چیز ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور آپ یہ فوج کہہ رہی ہے، بڑا اچھا، بظاہر بڑا اکیڈیمکلی اسپیکنگ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جس کا کام اسی کو ساجے، بھائی آپ اپنا کام کرو۔ لیکن مصیبت یہ ہے سیاستدانوں کو تو یہ کام آتا ہی نہیں۔ جمہوریت کی بکواس اور رٹ ہے۔ جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام تو اسمبلیوں میں ہے ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی چنچی ڈرائیور کو پکڑ کے لے جاؤ، پروفیشنلز ہیں بڑے بڑے اچھے، مڈل کلاس کے، لوور مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں۔ ہماری تو خواتین جو ہیں بہت پڑھی لکھی، وائس چانسلر وغیرہ، ان کو لے کے جاؤ کہاں اسمبلی، وہاں بھی اپنی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، سالیاں گسائی ہوئی ہیں۔ یہ مذاق ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں، اللہ کرے، میری دعا ہے کہ فوج پھر اسی پہ قائم رہے، لیکن یہ مجھے وائبل لگتا نہیں۔ دعا میری یہی ہے، لیکن یہ وائبل ہے نہیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے
پاکستان کا واحد اکلوتا ڈسپلنڈ اور جاندار ادارہ. ان کا کام ہے، فوج کا کیا کام ہے؟ بس سرحدوں کی حفاظت. تو سرحدوں کے اندر، سرحدوں پہ دشمن آئے تو دکھائی دیتا ہے، اندر تو جونکے ہیں، اندر تو دیمک ہے جو کھا رہی ہے اندر سے. باہر سے تو کوئی آ رہا ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے نا. ویجیلنس ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، اسپائنگ ہے، جو بھی ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں. سو سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کی کہ اندر کی حفاظت. اندر کے ڈکیت، اندر کے ظالم، اندر کے عوام دشمن، اندر کے ملک دشمن جو سرحدوں کے اندر ہیں، ان کو کون چیک کرے گا؟ یہ میں کسی سیانے سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں.